ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر بچہ 13 سال کا ہے اور اگر کوئی بھی اس کو حکمت کی بات بتائی جائے، جیسے فار ایگزامپل یہ میں بتاؤں کہ یہ لفظ جو ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے، تو وہ ہر بات میں ایویڈنس یا ریفرنس مانگتا ہے، اور تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر لفظ کا میں ریفرنس ڈھونڈوں، یا پھر اگر میں کہوں کہ میں دیکھ کے آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں، تو جو بڑے بچے ہیں وہ جزبز ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بہت لینینٹ ہو رہی ہیں، ہمیں تو آپ نے جو کہتی تھی وہ ہم مان لیتے تھے۔ تو اب میں کیا کروں؟ کس طرح بچے کو مطمئن کروں کہ چھوٹا بھی مطمئن ہو جائے اور بڑے بھی جزبز نہ ہو؟ اچھا، اس میں کئی باتیں دیکھنے کی ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے نا، وہی ان کی پسند اور ناپسند کا معیار بنتی ہے۔ مطلب ان کا ذوق جو ہے نا، وہ تو آپ کی گفتگو سے، آپ کے لہجے سے، کسی چیز کے اوپر جو آپ کے سخت لفظ ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے یہ آپ نے سوچنا ہے۔ آپ کا مزاج، آپ کا لب و لہجہ، وہ یعنی جو آپ کا عمل ہے نا، اس سے یہ چیز ویسے ہی جاتی رہے گی۔ یہ جو بچے سوال کر رہے ہیں اس پہ ناراض نہ ہوں اور یہ ڈسکس کریں کہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک سوال ہے، ہمیں سوال کا برا تو نہیں ماننا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہمارے پاس ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا، تو یہ آپ خود تلاش کیجئے، ان کو بھی دیجئے یہ کام، باقی بچوں کو بھی دیجئے کہ وہ اس کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے ویسے ہی ان کے اندر ایک جب ریزننگ کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ریزننگ کے اندر ایک نشہ بھی ہوتا ہے۔ جب بچہ پہلی دفعہ کسی چیز کے ریزنز کو تلاش کرتا ہے تو اسے بہت مزہ آتا ہے اور بڑا سیٹسفائنگ ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ کوئی برا نشہ نہیں ہے، مطلب لیکن یہ کہ ایک اچھا اسے مزہ آتا ہے، اس کے لیے بڑا سیٹسفائنگ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، تو وہ کبھی اس کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ پتہ لگے۔ تو بس اس کے لیے کوئی فارمولا تو نہیں ہو سکتا، آپ مائنڈ نہ کیجئے اس بات کو، آپ جو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ وہ کیجئے، اور باقی بچوں کے ساتھ بھی اس پہ ڈسکس کیجئے گا۔ اصل میں اگر باقی بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں تو وہ کہتی تھیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ ہاں، آپ اپنی جگہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے فالو کیا، لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے اس کا جواب اگر میرے پاس ہے تو مجھے دینا چاہیے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ میری سمجھ میں آئے گا تو میں ایکسیپٹ کروں گا۔ اگر کوئی علم ہمارے پاس کسی ایسی اتھارٹی کے تھرو پہنچا ہے جس کی کریڈیبلٹی، جس کی وزڈم یا جس کی سنسیئرٹی اور جس کے کیریکٹر پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں یا جس کی کریڈیبلٹی کو ہم قبول کرتے ہیں، تو ہم آنسرز نہیں لے رہے ہوتے۔ مطلب یہ اصولی بات یہ ہے نا، مطلب اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے اور وہ کسی کارڈیک فزیشین یا سرجن سے مشورہ لے اور کچھ ہارٹ کے جو اسپیشلسٹس ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ مشورے دیں، کچھ باتیں بتائیں، اور وہ کہیں کہ نہیں آپ نے یہ جو کہا کہ یہ ایسے کرنا ہے ویسے، تو اس کی ریزنز تو وہ شاید نہیں 5-10 منٹ میں تو نہیں سمجھا سکتے، تھوڑی بہت ہی بتائیں گے۔ اب اگر فردر ریزنز ہیں آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا، جو کسی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جن لوگوں کا ایک تجربہ ہوتا ہے، تو ہم بعض اوقات یعنی ہر چیز کو قبول کرنے میں ہم ریزننگ کو شرط نہیں بنا سکتے، لیکن ریزنز بھی ہماری سمجھ میں آئیں گی آہستہ آہستہ۔ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، اس کو بھی دیکھیے گا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سی گائیڈنس آپ کو، یعنی اگر آپ کو مزید سوالات ہیں وہ وہاں سے سالو ہوں گے، اور آج بھی جو کام ہوا ہے اس کو آپ اپنی فیملی میں ڈسکس کیجئے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، یعنی اس میں سے کچھ چیزیں جو بچوں کے ساتھ ڈسکس ہونی چاہیے وہ بچوں سے ڈسکس کیجئے، جو اپنے اسپاؤس سے ہونی چاہیے ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ یہاں پر جو ٹیچرز تشریف لائے تھے وہ بہت اچھا ہوگا کہ اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے فیلو ٹیچرز کے ساتھ ان سارے کانسیپٹس کو ڈسکس کریں۔ تو ٹیچرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس ساری بات کو ڈسکس کریں اپنے درمیان، اور جو پوائنٹس آپ نے لیے ہیں اس پہ غور کیجئے گا، اور ابھی آپ اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا کہ باقی لوگ اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے عمل کو دیکھیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اسپاؤس ان سب چیزوں کے خلاف چل رہے ہیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں تو اس پہ غم نہ کریں، اپنے حصے کا کام کریں، ان کے حق میں دعا کریں،
اور اس پہ پریشان نہ ہو کہ آپ کے اسپاؤس یہ کام نہیں کر رہے، آپ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ان سب چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. جو چیزیں آج سیکھی ہیں اس میں جو بھی خیر کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر ایک کے لیے آسانی کرے. آپ کے اسٹوڈنٹس کو اور آپ کے طلبہ اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آپ کو اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. کسی بھی طرح کا جو کانفلکٹ ہے ہماری لائف میں ہو یا ہمارے بچوں کی لائف میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت خیر کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے. حکمت جو ہے وہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. بہت سے مسائل حکمت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں. حکمت کی کمی بہت زیادہ ہے. تو اور جس سوسائٹی میں مال کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، حکمت کی کمی اتنی بڑھے گی. تو حکمت اتنی کم ہو جائے گی جتنی مال کی محبت بڑھ جائے گی. مال کی محبت پوری سوسائٹی میں جتنی بڑھ گئی ہے تو حکمت بھی اتنی کم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے.